محرم اور کربلا۔ اللہ اکبر! یہ لفظ سنتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، جس کے درد کو یاد کر کے آج بھی ہزاروں شیعہ مسلمان ماتم مناتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ اور دوسری طرف سنی مسلمان ہیں جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے اس مہینے کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی محرم کے مہینے کو مناتے ہیں، لیکن دونوں کا محرم منانے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ محرم کی شروعات کربلا کے میدان سے نہیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حقیقت ہزاروں سال پرانی ہے۔ جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پرانے ڈیمسکس میں جانا ہوگا۔ ڈمسکس سال 680 سی ای، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 50 سال بعد۔ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ اب نہیں رہے۔ جلد سے جلد ساری اسلامی ریاستوں میں پیغام پہنچا دو۔ جی بالکل۔ خلیفہ کی تدفین ظہر کی نماز کے فوراً بعد کی جائے گی۔ ڈیمسکس کی مسجدوں میں ظہر کے وقت جنازے کا اعلان ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، لیکن ہر عام اور خاص انسان جانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے سالوں پہلے ہی خلیفہ چنے جانے کے طریقے میں ایک بہت بڑا بدلاؤ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی پورے ایمپائر سے اپنے بیٹے یزید کے حق میں بیعت لے لی تھی، یعنی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اسلام کا اگلا خلیفہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ اسلامک ہسٹری میں پہلی بار خلافت کا فیصلہ ایمان اور رسولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون اور خاندان کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ اسے انگریزی میں ہیریڈیٹری سکسیشن کہتے ہیں، یعنی راجہ کا بیٹا راجہ بنے گا اور رنگ کا بیٹا رنگ۔ یزید ایک ایسا شخص تھا جس کا مقصد اسلامک امپائر کو آگے پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا اپنی پاور کو، اپنے دبدبے کو قائم رکھنا۔ اور جب یزید کے خلیفہ بننے کا اعلان سارے اسلامک اسٹیٹس میں ہوا، تب ایک ہنگامہ پھیل گیا۔ مکہ سے لے کر مدینہ تک، شام سے لے کر عراق تک لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اے لوگو سنو، آج سے مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا حسین کو اس کی خبر ہے؟ دین کا مذاق بنا دیا ہے، حد ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں امام حسین کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، اس کے بعد ہی کچھ کہنا ٹھیک ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب یزید کے خلیفہ بننے کی خبر ملی، تب انہوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے سرے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ وہی حسین تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین اس دنیا میں میرے دو مہکتے پھول ہیں۔ یہ وہی حسین تھے جن کے وجود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دکھتی تھی۔ یہ وہی حسین تھے جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی اور نہ کسی پہ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہے، اور اسی لیے انہوں نے یزید کی خلافت کو سرے سے نکار دیا، منع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے انکار سے پورے عربین پیننسولا میں، ساری اسلامک اسٹیٹس کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ کیا یزید واقعی خلیفہ بننے کے لائق ہے؟ میں اسے اپنا خلیفہ نہیں مانتا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کرسی پیاری ہے تو یزید کا ساتھ دیجیے۔ حسین تو پیغمبر کے نواسے ہیں، اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ہم یزید کو اپنا خلیفہ کیسے مان سکتے ہیں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حسین کی رگوں میں حق اور نبی پاک کا خون شامل ہے، ان کی بات کو یوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یزید نے لاکھوں کوششیں کی کہ کسی صورتحال امام حسین کسی طرح سے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، تاکہ اسلامک امپائر کے اندر یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔
لیکن امام حسین اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے، اور اسی بیچ کوفہ کے ایلیٹس نے، اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ ان طاقتور لوگوں نے اپنے خطوں میں لکھا کہ اے حسین، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، یزید کا ظلم حد سے پار ہو گیا ہے، اسلام کے جن اصولوں پر ریاست بنائی گئی تھی یزید انہی اصولوں کو توڑ رہا ہے۔ ہم کافی وقت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہی حق کا پرچم نہیں اٹھائیں گے تو پھر عام لوگ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وفادار۔ امام حسین نے ان خطوں کو حجت تمام مانا، یعنی کہ فائنل آرگیومنٹ مانا۔ امام حسین کو لگا کہ اگر وہ ان خطوں کا جواب نہ دیں یا پھر ان لوگوں کے پاس واپس کوفہ لوٹ کر نہ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا لیکن امام آپ ہی نہیں آئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر یزید کے حکم پر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پروپیگنڈا چلایا کہ حسین باغی ہو چکے ہیں اور مسلمانی حکومت کے لیے ایک فتنہ بن چکے ہیں۔ یزید نے خط لکھنے والوں کو دھمکایا اور اعلان کیا، یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا جائے گا، ان سب کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، اور ریاست غداری کے الزام میں ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گی۔ یہ خط پڑھا آپ نے؟ مجھے یزید کے ہاتھوں گردن کٹانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہ سب دیکھنے والا ہے۔ فی الحال آپ کوئی خط نہ لکھیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم امام حسین کا راستہ روکیں، ان سے جنگ کریں، ان کا خون بہائیں؟ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، شیر خدا علی کے بیٹے ہیں۔ یزید کا حکم یعنی ریاست کا حکم۔ جائیے امام کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ ڈر اور لالچ کے چلتے یزید کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے گھیر لیا۔ یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا دھوکہ تھا کہ جو لوگ کل تک خط لکھ رہے تھے، امام حسین کو بلا رہے تھے، آج وہی لوگ یزید کی فوج میں تلواریں لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ لوگ یزید کا ساتھ دے رہے تھے صرف اس ڈر سے کہ کہیں یزید انہیں بھی قتل نہ کر دے، کہیں ان سے ان کی پوزیشن، ان کی پاور کو نہ چھین لے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 72 مسلمان کھڑے تھے، اور ان لوگوں کے سامنے یزید کی پوری فوج کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس بات کی روایت ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے، بہت کم جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس دن شیر خدا کے بیٹے نے کلام پاک کو چوم کر بلند آواز میں کہا، اے مسلمانوں، میں ہوں امام حسین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، فاطمہ بنت محمد کا بیٹا۔ اے تلواروں، اگر میرے خون سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے تو آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ روکو ان سب کو، یہ ریاست کے دشمن ہیں، خلیفہ کے نافرمان ہیں، چلو آگے بڑھو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے، لیکن یزید کی فوج نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں کچھ گنے چنے لوگ ہی سروائیو کر پائے۔ کتابوں میں یہ بات تک مینشن ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک نہ دیا تھا،
اور پیاس کی تڑپتی ہوئی حالت میں آپ کو شہید کیا تھا۔ دس محرم یعنی عاشوراء کے روز یہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس دن یزید کے ہاتھ میں کرسی اور طاقت تو آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہسٹری کے پنوں میں یزید کی پہچان ایک ظالم کے طور پر درج ہو گئی۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ خلیفہ یزید سلامت رہے، آپ کی عمر دراز ہو۔ کربلا ہو یا بحر احمر، خدا کا انصاف برحق ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی گنوا کر بھی سب کچھ گنوا گئے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور اسی شہادت کو یاد کر کے 10 محرم کے روز نہ جانے کتنے سارے مسلمان ماتم مناتے ہیں، گلی گلی تعزیے نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی محرم کیوں مناتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کربلا سے آج تک حق کی یہ جنگ جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اسی دن سے اسلامک خلافت ایک خاندانی بادشاہت میں بدل گئی، یعنی امیہ ڈائنیسٹی میں بدل گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا ایک فیصلہ جہاں تقوی اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون کی بنیاد پر خلیفہ کو چنا گیا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا یہ فیصلہ کہ خلافت ان کے بیٹے کو ملے، وہ اصل میں ایک بہت بڑے اسلامی فتنے کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس پر ہم نے کربلا کی شہادت دیکھی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو حرمت ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ محرم اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اصل میں تب سے یہ مہینہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ محرم کا لفظ نکلا ہے لفظ حرمت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ، یعنی پاک مہینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو پاک مہینہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اتنے پاک مہینے ہیں کہ عرب کے بدو ان مہینوں میں اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ بنا ڈر کے سفر کر سکیں، بزنس کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ باقی اور مہینوں میں گناہ کرنے پر اور اچھائیاں کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایکسٹرا سیکیورٹی لگا رکھی ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور ہمیں انفارم کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ نہ کسی غم کی وجہ سے اور نہ ہی کسی خوشی کی وجہ سے پاک ہے، بلکہ یہ جب سے زمین اور آسمان اور کائنات کو بنایا گیا ہے اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو پاک قرار دے دیا ہے۔ اتنا پاک کہ اس دن 10 محرم کو مکہ میں قریش کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے اور مدینہ کے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے۔ حالانکہ دھیرے دھیرے قریش نے جس طرح ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح انہوں نے ان پاک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کبھی کسی قبیلے پر قبضہ کرنا ہوتا، کسی کا مال لوٹنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، تو یہ لوگ آپس میں کہتے کہ بھائی ایسا کرو کہ محرم کے مہینے کو آگے والے مہینے میں شفٹ کر دو، اس مہینے اگر حملہ نہ کیا یا پھر جنگ نہ کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تب آپ نے سختی سے ان پاک مہینوں کو ادھر ادھر کرنا حرام قرار دے دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں حمزہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں،
मुहर्रम का महीना जंग के बाद रख दो। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अब ये करना मुश्किल है। हमारे ज्यादातर गुलाम बागी हो चुके हैं और मोहम्मद के उसूलों के मुताबिक हम इन महीनों को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी एक सवाल आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब करबला हुआ ही नहीं, जब मुहर्रम को कोई वाक़ई नहीं गुजरा, तब ये अरब के बद्दू और ये यहूदी किस चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मिस्र के हज़ारों साल पुराने ज़माने में। उस ज़माने में मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक थी और इस सल्तनत का बादशाह था फ़िरौन, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल उसकी गुलामी में पिस रही थी। उनके बेटों को ज़िबा कर दिया जाता, उनकी औरतों को जलील किया जाता और इन लोगों की बुरी तरह पिटाई की जाती। क्या कहा तूने? फ़िरौन तेरा खुदा नहीं है? आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कमबख्त, हट पीछे। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि फ़िरौन अपने गुरूर में, अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो गया कि वो लोगों से कहने लगा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम सबका खुदा हूँ और मैं सबसे बड़ा रब हूँ। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। और आखिरकार इस तकब्बुर और गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। बिना किसी फौज के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी दौलत के, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी और अपने रब पर पुख्ता यकीन करके मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के सबसे बड़े जालिम फ़िरौन के सामने खड़े हो गए। आपने उसे उसके महल में खड़े होकर ललकारा, उसे बताया कि वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा वो है जो इस ज़मीन और आसमान को चलाता है। खुदा वो है जो चींटी को भी रिज़्क़ खिलाता है। खुदा वो है जो सुबह और शाम करता है। खुदा वो है जो पानी को बहाता है। खुदा वो है जो पौधों को उगाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सालों तक एक अल्लाह को मानने की दावत दी। दूर दूर इलाकों में जाकर लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि फ़िरौन खुदा नहीं है बल्कि खुदा वो है जो हर वक्त उनका ख्याल रखता है। और धीरे 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 लोग उनके साथ एकजुट होने लगे। जब फ़िरौन का जुल्म बढ़ा तब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की जान पर खतरा मंडराने लगा। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, अपनी कौम को लीजिए, यहाँ से निकल जाइए। हुक्म मिलते ही बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, कमज़ोर, लाचार, बेबस, सब के सब अपना सामान बांधकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिए। लेकिन जैसे ही फ़िरौन को ये खबर हुई कि उसके गुलाम उसके चुंगल से फरार हो रहे हैं, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मेरी फौज तैयार करो, आज मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। गुस्से में चूर फ़िरौन अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने महल से निकल पड़ा। चीखते चिल्लाते घोड़े, चाबुक खाते घोड़े जमीन पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के सामने खड़े सोच रहे थे कि ये अल्लाह का क्या फैसला है। चीखता चिल्लाता समुंदर, ठाटे मारता समुंदर। उस समुंदर की लहरें मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों के जिस्म में खौफ बनकर दौड़ रही थीं और दूसरी तरफ धूल उड़ाती हुई फ़िरौन की जालिम फौज मौत बनकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ बढ़ रही थी। दाएं और बाएं भागने का कोई रास्ता न था। और फिर जैसे आसमान ने भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मुंह मोड़ लिया, खौफनाक आंधी चलने लगी। धूल और गुबार के तूफान ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। वो लाचार लोग डर से कांप उठे, औरतों की चीखें गूंजने लगी और खौफ का ये आलम था कि मासूम बच्चों ने माओं के दूध तक छोड़ दिए। पूरा माहौल एक ऐसी चीखती खामोशी में बदल गया जहां हर चीख आने वाली मौत का पैगाम थी। कमजोर ईमान वाले बुरी तरह चिल्लाए, ऐ मूसा, आज तुमने हमें मरवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों की बात सुनकर जरा न घबराए, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर खौफ की एक शिकन तक न आई। आपने मुस्कुराकर कहा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही वो लाठी पानी पर पड़ी, पानी दो टुकड़े हो गया। दीवारों की तरह, पहाड़ों की तरह समुंदर का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और उस गहरे समुंदर के बीच में सूखी जमीन का एक रास्ता खुल गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस रास्ते पर उतर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को देख फ़िरौन भी अपनी फौज के साथ उसी समुंदर वाले रास्ते पर उतर पड़ा। और जब फ़िरौन ठीक बीच में था, उसी लम्हे पानी ने फ़िरौन को, उसकी सल्तनत को, उसके गुरूर को
اپنی آغوش میں لے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کو اس دن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس کی لاش کو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور یہ عظیم معجزہ کس دن ہوا تھا؟ یہ عظیم معجزہ ہوا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اسی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10th یعنی کہ 10، اور یہ عاشورہ کا دن کسی عام فتح کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کا وہ سبق ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ جس روز سارے راستے بند ہوں گے نا، لگے گا کہ ارے اب تو کہیں میں جا ہی نہیں سکتا، تب تم اپنے دل میں یہ بات یقین کر لو کہ وہ ہے جو تمہارے لیے راستہ نکالے گا، بالکل اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ نکالا ہے۔ صرف کربلا تک نہیں سمٹی یہ کہانی ہے، جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ پتہ ہے ہم سب کو اپنے اندر سوال پوچھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کو اس وقت مجھ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ مکتوب بھائی یہ تو بتائیے کہ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کو ہی ہوا تھا اور اسے عاشورہ ہی کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں ایک اوتھینٹک حدیث ملتی ہے۔ جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی یعنی جیوز عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بڑا دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا اور فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان یہودیوں کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق ہم مسلمانوں کا ہے، اور پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی مسلمانوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ عاشورہ کے روزے داروں کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو کوشش کیجئے 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اپنے دل میں زندہ رکھیے۔ سفینت نجات حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ عاشورہ کا دن یعنی وہ دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا۔ لیکن آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو پانی پر مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اس کے باوجود بھی لاٹھی کو پانی پر مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ دنیا کو، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنا ہے، اور باقی کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہی سوچ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک AI ماسٹر کلاس کو ڈیزائن کیا ہے، جس میں آپ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک صرف 500 روپے کی چھوٹی سی قیمت میں AI کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا کورس مارکیٹ میں 7-8 ہزار روپے کا مل رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنی کمائی کو شروع کرنا چاہتے ہیں، AI کی مدد سے اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی YouTube چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، یا صرف نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی www.reallymaktoob.com پر جا کر ہماری AI ماسٹر کلاس کو جوائن کریں۔ 99.9 پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہمارا۔ میں کہوں گی کہ سیکھنے والے تھک گئے، لیکن سکھانے والے ہمارے مکتوب بھائی نا سٹارٹنگ ٹو اینڈ تک اتنے ہی جوش سے ہمیں سکھاتے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ نے اتنے کم اماؤنٹ میں ہمیں اتنی بڑی انفارمیشن پرووائڈ کر دی نا، میں سیریسلی بتا سکتی ہوں اتنی طرح سے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ اس کورس کو بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ
اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی کم داموں کے اندر اس صدی کا سب سے بڑا ریولیوشن AI کو سیکھ سکیں, اپنی زندگی کو بدل سکیں. کورس کو جوائن کرنے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل کرا دیا ہے. دادا ابو آپ بھی AI سیکھیں گے؟ کیوں نہیں, علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ میرا رجسٹریشن جلدی سے کر دیجئے. تو اس محرم اپنے آپ کو بدلیے, اپنے طریقے کو بدلیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کیجیے. روزہ رکھیے, عبادت کیجیے, کوئی مشکل آن پڑے تو حق کا ساتھ دیجیے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. صرف کربلا تک نہیں سمٹی یہ کہانی ہے.